أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکیزگی کے اوپر ہے، طہارت کے مسائل کے اوپر ہے. طہارت کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پاکیزگی. فرمان الہی ہے کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالی پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ پاکی اختیار کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بادی النظر میں ہمیں وہ محسوس ہوتی ہیں کہ وہ زندگی میں وہ اتنی اہم نہیں ہیں، اور ہم ان کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہیں یہ چیزیں، تو ان کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی. لیکن کسی بھی چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے زندگی کے جو بھی پہلو ہیں ان کے مختلف پہلوؤں کے اوپر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے. بنیاد کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس کی بیسک جو نالج ہے اس کا ہمیں علم ہو. اس لحاظ سے اسلام کا پہلا جو درس ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پاکیزگی کا درس دیا جاتا ہے. اس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ نہائے دھوئے، اپنی ظاہری حالت کو وہ درست رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف کرے، اپنے ظاہری جو حال حلیہ ہے وہ درست کرے، وہ غسل کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی میں جسمانی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے اور روحانی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے. اب ہم ایک دو میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتی ہوں جس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی قریبی بستی کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ توبہ سے یہ لیا گیا ہے.
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی تعریف فرمائی ہے کہ جو پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے ایک دین فطرت ہے، اور اس میں صفائی کا، نظافت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر زور دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھیں تو آپ اس طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے تھے، اور آپ اس کا اس طرح سے بھی اہتمام کرتے تھے کہ آپ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو سفر میں جانے سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے، جب وہاں سے لوٹتے تھے تو آپ مسواک کرتے تھے۔ اور بی بی عائشہ نے اس کے بارے میں ہمیں کافی معلومات جو ہیں انہوں نے ہمیں فراہم کی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دوسری وحی نازل ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ اپنے کپڑے پاک اور صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ یعنی پاکیزگی اور طہارت میں اپنے کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندگی سے مراد اپنے ظاہری حالت کو بھی پاک صاف رکھنا، اور اپنے دل دماغ کو، اپنے عقائد کو، ان کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ اپنی روح کا بھی تزکیہ کرنا، اپنے خیالات کا بھی تزکیہ کرنا، اور اپنے عقائد کو بھی درست رکھنا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ والی ایک اور صورت، اس میں ہمیں کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ وضو سے کرتے ہیں، اور وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں صرف وہی نہیں دھلتے بلکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ بھی دھلتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامل وضو کرنے سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو طہارت کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کولی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں اور بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے وضو نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور اگر ایک انسان جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرے گا لیکن اگر اس نے وہ جو مال ہے غلط ذریعے سے حاصل کیا ہوگا، ناپاک طریقوں سے حاصل کیا ہوگا، تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خانہ کعبہ کے آگے حاضر ہوتا ہے اور اس کے جو سر ہے وہ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور غیب سے یہ ندا آتی ہے کہ تیرا لباس بھی حرام، تیرا مال بھی حرام، تیرا جو جسم ہے وہ بھی حرام کے مال پہ پلا ہوا ہے، تو لہٰذا تیرا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود پاک ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ پاک ہے، وہ ہر عیب سے، ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، وہ اکمل ہے، وہ اعلیٰ ہے،
اور وہ انسان انہی انسانوں کو وہ پسند کرتا ہے جو کہ پاکیزہ ہوں، اچھی سوچ رکھتے ہوں، اچھی سمجھ رکھتے ہوں، اچھے خیالات رکھتے ہوں، جن کے روح بھی پاک ہو، جن کی ظاہری حالت بھی صاف ستھری ہو، جو اندرونی طور پر بھی اچھے لوگ ہوں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی انہیں لوگوں کو پسند کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بالکل کلیئر یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ لوگ جو کہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ بالکل عام فہم سی باتیں ہیں، کوئی اس میں کوئی اتنی بہت سمجھنے سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں، آپ اس کے اکثر مسائل کو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جس میں بہت وضاحت کی ضرورت ہے یا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عام فہم باتیں ہیں، آپ کو بھی علم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بارہ سنا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب علم کا سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم وہ بنیادی چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان سے ہم غفلت برتتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم آسانی سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ صرف یاد دہانی ہے، میں اپنے آپ کو بھی یہ یاد دہانی کرا رہی ہوں اور آپ کے آگے بھی یہ نقطہ رکھ رہی ہوں کہ ہم وہ چیزیں جن کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم اتنی ہی مطلب ان کے اوپر غور کریں اور ان کو اتنی اہمیت دیں، کیونکہ اگر ٹھیک طرح سے وضو نہ ہوا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ نماز قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ پھر اس کے فوائد بھی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنے سے کیا ہوتا ہے، جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے، انسان کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے، اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عام فہم ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اچھی طرح سے اگر وضو کیا جائے اور اس کے جو فوائد ہیں ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ اس سے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے تھوڑا مطلب غور کیا۔ اب یہ دیکھیں آگے آ جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے اور بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر نہر بہہ رہی ہو اور وہ وہاں پر 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ تو صحابہ نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسی میل کچیل رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو بندہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے اور اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے پہچانیں گے کہ قیامت والے دن وہ انسان جو کہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس کے وہ والے اعضاء جس کے اوپر وہ وضو کرتا ہے وہ چمکتے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی امت کو پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی بہت زیادہ تاکید کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت کے اوپر گھران نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ اچھا، سورۃ مائدہ میں یہ بہت ایک کمپریہنسو کچھ آیات ہیں اور اس میں یہ سارے طہارت کے مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ خود بھی آپ اس کا مطالعہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو جو ہمیں بہت بڑی جو نعمت دی ہے وہ دین ہے، اور دین میں زندگی گزارنے کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ اچھا، جو ظاہری صفائی میں یہ جسم کی صفائی ضروری ہے، کپڑوں کی صفائی ضروری ہے، پھر جگہ کی صفائی ضروری ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر خیالات کا پاک ہونا ضروری ہے، دل جمی ضروری ہے، نیت کی پاکیزگی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے کچھ ایسے واقعات بھی پڑھے ہوں گے، وہ بکس میں ان کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کو وہاں پر ایک عذاب کی کچھ آوازیں سنائی تھیں۔ تو پھر آپ نے مطلب صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ اس آدمی کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چیزوں سے نہیں کرتا تھا اور یہ چغلی کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر توجہ کرے اور اپنی ان چیزوں کا اہتمام کرے۔
اب یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کو صرف اس لیے ریوائز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی غلطیوں سے ہم بچیں اور اپنی زندگیوں کو پاک صاف اور ستھرا رکھیں۔ پھر ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حیات طیبہ سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنی طبیعت میں تقدر محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکھرے ہوئے جو بال ہیں یہ ایک شیطانی فعل ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے؟ اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سارے ہیں، مال ہے، مویشی ہیں، سارا میرے پاس دنیا کے سب نعمتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رہنے سہنے سے ایک نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اور اسلام جو ہے کیونکہ دین فطرت ہے، یہ غیر ضروری طور پر انسان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو ایک گندے حلیے میں رکھے، مطلب یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت کو بھی ٹھیک رکھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے تو وہ پاک صاف کپڑے پہن سکتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بلکہ یہ ارشاد ہے کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو زینت اختیار کرو۔ زینت سے کیا مراد ہے کہ اچھی حالت میں جاؤ، کہ اگر تم دنیا میں کسی پارٹی پہ جاتے ہو تو اچھا ڈریس تن کر کے جاتے ہو، تو مسجدوں میں بھی جاتے ہو تو اچھی کیفیت میں جاؤ، اچھے حال حلیے میں جاؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ افراط و تفریط نہیں اس میں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کیونکہ ایک دفعہ نا صحابی نے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ منع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، صاحب جمال ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم اچھے کپڑے پہنو اور اچھا جوتا بھی تم استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو منع ہے چیز وہ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ لیکن اس میں بھی افراط و تفریط سے منع کیا ہے کہ انسان ریاکاری کرے، دکھاوا کرے اور اس میں وہ اسراف کرے، اس چیز سے منع کیا۔ اس سے کچھ چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اس میں انسانی نفس کے جو تقاضے ہیں ان کو بالکل مطلب ختم کرنے کے اوپر نہیں، کہیں بھی نہیں ابھارا گیا، بلکہ وہ جو جائز انسانی شخصیت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کو، ان کو تکمیل کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں شاید ان سے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، اور دین جو ہے بہت زیادہ شاید سخت ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، اور وہ بالکل مطلب کئی لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی بہت زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں کہ مطلب ہم نے صرف یہی رنگ پہننا ہے، یا خطر کے کپڑے پہننے ہیں، یا ہم نے گدڑی پہننی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہ آپ سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن آپ کی زندگی سے بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے آپ کو یمنی چادر دی تھی، وہ تحفے میں دی تھی، تو آپ نے اس کو زیب تر کیا تھا، وہ دھاری دار چادر تھی اور ریڈ کلر کی تھی، اور صحابہ نے پھر باقاعدہ تعریف کی تھی کہ آپ کو وہ بہت زیادہ سوٹ کر رہی ہے، اور پھر آپ نے تھوڑی دیر وہ استعمال کر کے وہ صحابہ کو وہ دے دی تھی۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں توازن ہو، اعتدال ہو، اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ دکھاوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہاں پہ میں نے کچھ یہ نکالی تھیں، احادیث نکالی تھی، میں اب یہ دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس میں کیا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب لینے کے لیے ہم آپ کی کون سی سنت کو ہم تھام سکتے ہیں؟ ایک سمپل سا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی سنتیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے اخلاق کی تکمیل کی، آپ اخلاق کی بلندیوں پر تھے۔ پھر یہ کہ آپ کی سب سے بڑی جو سنت تھی وہ کیا تھی؟ تھوڑا غور کریں، آپ ہر وقت دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف رہتے تھے، یہ تو آپ کی بڑی سنتیں ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، یہ بھی زندگی میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہیں کہ صبح شام کے ذکر اذکار ہیں۔ پھر یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، زندگی کا کیا معمول تھا؟ آپ مسواک کرتے تھے، اور مسواک کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے ساتھ اگر مسواک کی جائے تو اس سے
नमाज पढ़ने का स्वाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो कोई एक आध इस तरह की हम सुन्नत हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लें तो इसका अजर स्वाब आप इमेजिन करें कि कितना है कि 100 शहीदों का स्वाब फरमाया गया है, और ये ऑथेंटिक हदीस है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने पाकीज़गी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो अल्लाह ताला ने खुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को 2 दफ़ा जो है वो पाक किया गया। एक दफ़ा बचपन में आपके दिल को धोया गया, और एक दफ़ा जब आपने मिराज के ऊपर तशरीफ़ लेके जाना था तो उस वक्त भी आपके दिल को धोया गया था। तो इस दिल को धोने से क्या मुराद है कि उसको हर तरह के फासद जो चीज़ें होती हैं, हसद, नफरत, बुग़्ज़, इस तरह के जो नेगेटिव जो एलिमेंट्स होते हैं इंसान की शख्सियत से, वो निकाल देगा। तो ये वाले जो पहलू हैं इनको भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा कुछ हम ज़हन में रखें कि हम अपने आप को हाँ, कुरान की जब हम तलावत करते हैं तो उसमें जो अंबिया कराम के जो कुछ वाक़यात मिलते हैं, अगर आप तसल्सल से पढ़ें तो उसमें भी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और वो जब वो वापस आए हैं तो सहाबा कराम ने ये बताया कि वो खातून जो है वो तो फौत हो गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा उसकी कब्र के ऊपर जाके उसके लिए फातिहा पढ़ी और उसके लिए दुआ की। और जाहिर है कि वो कोई मतलब आपने उसके इस अमल को छोटा नहीं समझा। हमारे यहाँ अमूमन इस तरह के जो काम है इसको हकीर समझा जाता है, तो ये हकीर काम नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर की सफाई सुथराई में आप खुद भी हिस्सा लेते थे, और खुद भी झाड़ू तक भी दे लेते थे, और उसमें आप कोई मज़ाक़ नहीं समझते थे। अच्छा, इसमें अकायद के अलावा जो है अल्लाह ताला ने फिर हमें देखें, ये जो तहारत के वाले जो मसाइल हैं ना, इसके बारे में ऑथेंटिक जो नॉलेज है आपको तहारत के मसाइल के सिलसिले में, फ़िक़ी मसाइल के सिलसिले में वो पूरी ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ इसकी इस तरह के जो काम है उसको हकीर समझा जाता है, तो ये हकीर काम नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर की सफाई सुथराई में आप खुद भी हिस्सा लेते थे, और खुद भी झाड़ू तक भी दे लेते थे, और उसमें आप कोई मज़ाक़ नहीं समझते थे। अच्छा, इसमें अकायद के अलावा जो है अल्लाह ताला ने फिर हमें देखें, ये जो तहारत के वाले जो मसाइल हैं ना, इसके बारे में ऑथेंटिक जो नॉलेज है आपको तहारत के मसाइल के सिलसिले में, फ़िक़ी मसाइल के सिलसिले में वो पूरी ऑथेंटिक आपको नॉलेज मिल जाएगी। ये मैं सिर्फ इसकी अहमियत के बारे में और चंद नुकात जो है आपके ज़हन नशीन में करना चाह रही हूँ, अपने आप को भी एक याद दहानी करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें अमूमन हमारे ज़हन से निकल जाती हैं। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वो ख़ुद भी मुताला करें, क्योंकि इसमें कुछ जो है मिन्यूट डिटेल्स भी हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है, तो वो एक बयान में वो कवर नहीं हो सकती। जब मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस जो है उसका ये मफ़हूम है, आपने ये एक दफ़ा फरमाया था कि आप अमानत की अदायगी करो, तो फिर वो पूछा गया था कि अमानत की अदायगी से क्या मुराद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्लियर कहा था कि मतलब हैज़ व नफास के बाद औरत जो है वो नहा ले, या इस तरह के और जो मामला हैं उसके बारे में है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इन चीज़ों को आप खुद स्टडी करें, क्योंकि एक बयान में वो सारी चीज़ें जो हैं हम कवर नहीं कर सकते, और वो बेहतर होता है कि इंसान वो खुद भी उसका मुताला करे और इन चीज़ों से बचे, क्योंकि अगर इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। तो क्या होगा कि जब इबादत कबूल नहीं होगी तो सारी मेहनत राय बन जाएगी। इन मसाइल को जो हम छोटा समझते हैं, असल में ये छोटे नहीं हैं, असल में अपनी अहमियत के लिहाज से काफ़ी बड़े मसाइल हैं। फिर इसके अलावा ये है कि अपने घरों, अपने ये जिस्मानी सफाई आ गई, कपड़ों की सफाई आ गई, सोच की सफाई आ गई। फिर ये कि अपने इर्द गिर्द के जो हमारे गिरदोनवा है उसको भी साफ़ सुथरा रखना है, अपनी चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखना है, अपनी बुक्स को साफ़ सुथरा रखना है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखना है। और फिर बसा औक़ात ये भी देखा गया कि अमूमन लोग अपने घरों को साफ़ कर लेते हैं और फिर घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इससे बचने की ज़रूरत है।
اور یہ ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو مسلمان ہیں یہ ایسا ہم کوئی اپنے کردار سے یا اپنے ہم حرکات سے یا اپنی جو بھی ہمارا طرز عمل ہے، کیا ہمارا طرز عمل جو ہے ان تقاضوں کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں؟ ہم خود اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہمارے شہر، ہمارے محلے اور ہمارا ملک جو ہے ایک صحیح اسلامی معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اس کا جواب جو ہے ہم خود اپنے آپ سے لیں، اپنے آپ کو دیں، اور جہاں جہاں بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہم انفرادی طور پر بھی کریں، اور جو بھی لوگ متعلقہ لوگ ہیں تو اس بارے میں مطلب کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بظاہر یہ چھوٹی لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے تاکہ ہم ان چیزوں کو ہم ہلکا نہ سمجھیں اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل. تو میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتی ہوں جس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی قریبی بستی کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی یوں تعریف فرمائی ہے کہ مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ توبہ سے یہ لیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی تعریف فرمائی ہے کہ جو پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے ایک دین فطرت ہے، اور اس میں صفائی کا، نظافت کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر زور دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکیزگی کے اوپر ہے، طہارت کے مسائل کے اوپر ہے. یہ سب سے پہلے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے. بنیاد کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم اس کی بیسک جو نالج ہے اس کا ہمیں علم ہو.
اس لحاظ سے اسلام کا پہلا جو درس ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پاکیزگی کا درس دیا جاتا ہے، اس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ نہائے دھوئے، اپنی ظاہری حالت کو وہ درست رکھے، اپنے کپڑوں کو صاف کرے، اپنے ظاہری جو حال حلیہ ہے وہ درست کرے، وہ غسل کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی میں جسمانی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے اور روحانی صفائی بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم ایک طہارت کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پاکیزگی۔ فرمان الہی ہے کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ پاکی اختیار کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بادی النظر میں ہمیں وہ محسوس ہوتی ہیں کہ وہ زندگی میں وہ اتنی اہم نہیں ہیں، اور ہم ان کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہیں یہ چیزیں، تو ان کے اوپر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ لیکن کسی بھی چیز کے اوپر عمل کرنے کے لیے زندگی کے جو بھی پہلو ہیں ان کے مختلف پہلوؤں کے اوپر عمل کرنے کے